بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری مختصراً ویڈیو، اس میں دو ایسے سوالات جو براہ راست ذات الہی اور عقیدہ توحید سے تعلق رکھتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے پوچھے گئے، اور امام نے ان کے مختصراً مگر مفصل جواب مرمت فرمائے۔ بظاہر 3 سے 4 لائنوں پہ یا سطروں پہ مشتمل یہ جوابات، لیکن پیغامات کے حوالے سے الحمدللہ جس طرح ائمہ طہار کے مختصر، جس طرح آپ مولا کائنات کے کلمات قصار دیکھ لیں، جو حکمتیں ہیں نہج البلاغہ میں، مختصر ہیں، ایک لائن، ڈیڑھ لائن، دو لائن، لیکن پیغامات اور اس سے ہدایت کتنی ملتی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ انگنت ہے۔ یعنی اس میں جتنے بھی عنوانات ہدایت کے ہیں وہ سارے ان مختصر کلمات میں آتے ہیں، اور ائمہ طہار کی خوبی یہی ہے کہ آپ جو ہستیاں ہیں ائمہ طہار، ان کے مختصراً جوابات جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ پیغامات پر مبنی ہوتے ہیں، مشتمل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ہدایات ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ جہاں ہم واضح آیات قرآنی پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ توحید کا جو مقدمہ ہم لے کے نوجوانوں کی خدمت میں خاص کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں پہ نہج البلاغہ سے استدلال پیش کیا جا رہا ہے، جہاں سے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، وہیں پہ انشاءاللہ ہم مختصراً احادیث معصومین علیہم السلام سے بھی استفادہ کریں گے، اور آپ کی خدمت میں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ پیش کریں گے، یعنی دعوت فکر آپ کو دیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے ہٹ کے کسی اس کے قائل نہیں ہیں، نہیں، ہم ہر اس روایت کے قائل ہیں، ہر اس حدیث کے قائل ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے معیار یعنی قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہم اس بحثوں میں گھستے ہیں کہ جناب اس کا سلسلہ اسناد سکہ راوی کتنے ہیں اور کون سے اس میں صحابی امام نے نقل کیا، نہیں، ہم معصوم کے اس قول پہ الحمدللہ متفق ہیں اور مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی اطاعت کرتے ہیں حکم معصوم کی، کہ قرآن معیار ہے۔ قرآن کی راہ سے، قرآن کی روش سے، قرآن کے فرمان سے ہٹی ہوئی کوئی بھی چیز چاہے ہمارے نام سے ملے، ہمارے سے منسوب ملے، اس کو نہیں لینا۔ بلکہ حکم یہاں تک نہیں ہے نہیں لینا، حکم یہاں یہ بھی ہے کہ اٹھا کے دیوار پر مار دو۔ اس قدر شدید کیوں؟ یعنی امام بتانا چاہ رہے تھے، معصوم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اس معاملے میں نرمی نہ برتنا، کہ جو چیز قرآن کے خلاف چلی جائے اور ہمارے نام سے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ براہ راست معصومین کے نام سے ہونا تو دور کی بات ہے، معصومین کی عقیدت کے نام پر کتنی دعائیں گھڑ لی گئیں، کتنی جعلی روایات گھڑ لی گئیں، کتنی جعلی کہانیاں جن کو معجزات کا نام دے دیا گیا، شہر ایران میں لکڑہارا تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلانی اس کی کہانی، یہ وہ، مطلب حد ہو گئی۔ براہ راست معصوم کہتے ہیں ہم سے براہ راست منسوب کہ امام نے یہ فرمایا۔ اچھا، کیا فرمایا؟ جو پیش کیا گیا وہ خلاف قرآن ہے، نہیں لینا۔ ہم ان کی عقیدت، محبت، اس کے نام پہ کیا کچھ خرافات نہیں لے لیتے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے یہ والا ٹولہ جو جب قرآن کے مطابق بات کریں، قرآن کے معیار پہ پرکھنے کی کسی بات کو، کسی روایت، کسی حدیث کو بات کریں، تو وہ آپ کے ذہنوں میں جو پچھلی گزشتہ 40-50 سالوں سے خوف بٹھایا گیا نا، کہ جیسے ہی آپ نے فضائل معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کسی بات میں تردد کیا، تحقیق کرنے کی بات کی، آپ مقصر ہو گئے۔ یہ خوف جو ہے نوجوانوں کو، یا یہ خوف جو ہے مکتب کے طالب علموں کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے تقلید کا وہ ایک ایسا گنچکا ڈالا ہوا ہے جی، کہ جس کا کام ہی صرف اتنا تھا، ڈاکٹر پیشنٹ والا، اس کا ہم نے ایسا جناب وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈال دیا کڑا سا، کہ وہ اذہان جو ہے علمی طور پہ پھلتے پھولتے نہیں۔ کیا ڈال دیا؟ کہ جی فلاں انہوں نے ولایت تکوینی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اچھا، بندہ کہتا ہے یار 60-70 سال جس بندے نے پڑھا ہے، اب یہ ان کو اتنی سینس نہیں، یہ شعور نہیں دیتے کہ بھائی عقائد کے ضمن میں آپ بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں لیں گے، یہ خود انہی مجتہد کا وضع کردہ اصول ہے۔ اچھا، وہ ایک طرف یہ خوف بٹھا دیا مقصریت کا، دوسری طرف یہ ڈال دیا کہ جناب مجتہد سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہو، مجتہد کی بات پہ سوال اٹھاتے ہو، شیعت سے نکالو۔ ادھر مقصر بنا دیا جی، شیعہ ہے لیکن مقصر ہے، کمی کرتا ہے، ادھر کہہ دیا جی شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔
یہ دو ایسے جناب گھن چکر انہوں نے ڈالے قوم کے ذہان جو پھلنے پھولنے تھے، جو مولا علی کی خواہش تھی کہ ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، بلکہ تمام ائمہ کی خواہش تھی کہ اپنے اپنے دور میں ہر امام نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی ریسرچ سب سے بہترین ہو، ان کے اعمال سب سے بہترین ہو، تحقیق، عقیدہ، توحید سب سے مضبوط ہو۔ قرآن سے بھول گئے مولا علی کی وہ وصیت کہ قرآن کے بارے میں محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پہ عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ یعنی اس نظام اس میں اب کیا کہا جائے، ایک مشہور آیت اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا کہ جناب یہ جو اجتہاد کے حوالے سے کورس وغیرہ یا جو ان کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں تو قرآن کا نصاب بھی شامل نہیں۔ اور قبلہ جواد نقوی صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں، ایک بیان میں یہ بات کی، اس کی طرف نشاندہی کی۔ اب کیا کہا جائے، اب بات کرنے پہ پھر کہا جائے گا جی آپ ان سے بڑھ گئے ہیں، آپ یہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد جو ہے قرآن اور نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ اور جو قرآن کے مطابق احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو صرف دعوت فکر دینا۔ نتیجہ کیا نکالنا ہے، آپ نے اس سے مطمئن ہونا ہے یا آپ نے رٹی رٹائی شیعت کی طرف جانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، وہ آپ نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا توحید سمجھنے کے لیے فہم عقل چاہیے نا، اتنی اللہ نے سب کو دی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں توحید پہچاننے میں کم عقلی کا شکار ہو گیا۔ جتنی کا عقل چاہیے اتنی سب کو دی، جن کو نہیں دی، جو بیچارے مجنون ہیں، دیوانے، ان سے حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہونا جی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ راہ فرار آپ کو نہیں ملنے لگی ہے قائد کے ضمن میں، نہ وہ کسی مجتہد نے آپ کا بوجھ اٹھانا ہے، اور نہ سورہ مبارکہ فاتر میں دیکھ لیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ اسی بابت میں ہے۔ اعمال میں تو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، تو کسی کو علم نہیں ہے شرعی معاملات، فروعی معاملات، مسائل نماز، مسائل زکوٰۃ میں، تو کوئی مجتہد اس کی علمی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو اس کا تو حکم خود قرآن میں ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ اسی ضمن میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ میں اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا رہا، کیوں جی فلاں شخصیت ٹھہراتی رہے، نہیں، وہ شخصیت، وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس نے تو اگر خدا نخواستہ ایسی کو تعلیم دی ہے وہ تو گیا، لیکن آپ بھی ساتھ گئے۔ تو عقل اور فہم جتنی توحید پہچاننے کے لیے چاہیے اتنی کہ اللہ رب العزت نے سب کو دی ہے۔ جن کو نہیں دی میں پھر کہوں گا ان سے حساب کتاب بھی کوئی نہیں، یعنی جو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، بیچارے ذہنی اس میں مبتلا ہیں، ان کا حساب بھی نہیں ہونا۔ حساب عقل والوں کا ہی ہونا ہے اور عقل کے مطابق ہونا ہے، اور توحید پہچاننے کے لیے جتنی عقل چاہیے ہوتی ہے وہ الحمدللہ اللہ نے سب کو دی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، یہ ایک کتاب ہے جو حجت الاسلام علامہ احمد قاضی زاہدی گل پائے صاحب، ایران سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایک کتاب اردو میں جس کا ترجمہ ہوا ہے لوگوں کے سوالات اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جوابات، سوال عوام کے جواب امام کے۔ اس میں سے دو مختصراً روایات جو اصول کافی سے انہوں نے نقل کی ہیں، اصول کافی کی غالباً جلد 1 سے نقل کی ہیں، اس میں سے آپ کو دو چیزیں بتاتے ہیں جی، جس سے آپ کو ان کے بتائے ہوئے جو ہے، ایک سیکنڈ جی، یہ آج تنگ کر رہا ہے، یہ جو غالی اور نصیری قسم کے ذاکرین نے آپ کے جھوٹے پڑھ پڑھ کے فضائل کے نام پہ جھوٹ سنائے ہوئے ہیں آپ کو، ان دو مختصر روایتوں سے میں نے جیسے کہا نتیجہ لینا چاہے تو آپ آسانی سے لے سکتے ہیں، نہ لینا چاہیں وہ آپ کی مرضی۔ اچھا جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سائل نے پوچھا کہ خدا کی کیفیت کس طرح سے ہے، خدا کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح سے ہونی چاہیے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ خدا کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیفیت صفت کی جہت اور احاطہ ہے، چونکہ جو چیز کسی چیز سے متصف ہو یا کسی چیز نے اس کا احاطہ کیا ہو وہ ایک کیفیت پیدا کر لیتی ہے، جیسے کاغذ نازکی اور باریکی سے متصف ہوا اور سفیدی کا اس پر احاطہ ہو گیا، اس نے ایک خاص کیفیت پیدا کر لی، لیکن چونکہ صفات خدا اس کی عین ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ذات پہلے اور صفات اس میں بعد میں آئی ہوں۔ یہ مثال نہیں دی جا سکتی، یہ مخلوق کے بارے میں دی جا سکتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے جی، سمجھنے کی جو صفت ہے وہ ہمیں 8-9 سال بعد آئی، پھر اس کے بعد جناب ہم نے محنت کی، لائق بنے، وہ لائقی کی صفت بعد میں آئی، پھر بہادر بنے، جسم اچھا کیا، مطلب اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، اور کسی چیز کے احاطہ میں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی کیفیت نہیں ہے، لیکن مجبوراً وہ تعطیل و تشبیہ کی جہت سے خارج ہے، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی چیز کو اس کی کرنی چاہیے، کیونکہ جو اس کی نفی کرے گا وہ اس کا منکر ہوگا اور اس کی ربوبیت کو رد اور باطل کیا کرے گا۔ جو کوئی اسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دے، اس نے اس کے لیے صفت مخلوق کو ثابت کیا ہے جو ربوبیت کے لائق اور سزاوار نہیں۔ اب اسی ایک جملے پہ رک جائیں آپ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو کسی شے سے، دوسری شے سے، یا اس کی کسی صفت کو صفت مخلوق سے تشبیہ دے، اب بات وہی آ گئی کہ اللہ ان کو دیتا ہے یا ہمیں دیتے ہیں، اب دینے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے،
یعنی وہ مختلف وسائل سے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، شکم مادر میں ماں کے اندر سے ہی ہماری روزی کا وہ انتظام کرتا ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، مسبب الاسباب وہ خود ہے۔ لیکن کیا اب ہم جو اس کے مادی دنیاوی ظاہری اسباب ہیں ان سے ہی ہم اولاد رزق روٹی مانگنی شروع کر دیں گے؟ نہیں، مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے۔ ہمارے والد ہمارے لیے روزی روٹی کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بنایا، تو ہم جب بھی دعا کریں گے کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد کے رزق میں برکت دے، ان کے اسباب میں اضافہ فرما، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ والد سے براہ راست جو ہے، اور پھر جب والد دنیا سے چلے جائیں اور پھر ان کی قبر پہ جا کے ان سے ہم حاجات مانگنی شروع کر دیں۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، امام فرما رہے ہیں کہ ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی مخلوق کی کسی صفت پہ کسی نے تشبیہ دی یا اس کی ذات کو صفت مخلوق پر تشبیہ دی، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سوال پوچھا گیا اسی محفل میں کہ کیا اللہ تعالیٰ مختلف امور کو جو انجام دیتا ہے، مختلف کاموں کو جو انجام دیتا ہے، ان کی تکلیف وہ خود اٹھاتا ہے؟ اب یہ دیکھیے گا یہاں پہ وہ تفویض والا معاملہ آ جائے گا کہ جی اللہ کے حکم سے اگر فرشتے ہوائیں چلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اگر فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں فرشتے ملائکہ، تو کیا یہ ہستیاں جو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں جی، تو کیا یہ نہیں اس چیز پہ قدرت ہو سکتی؟ سب سے پہلا عقلی جواب تو یہ ہے کہ جناب یہ فرشتوں کے کام جو ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے مختلف امور مختلف فرشتوں کے سپرد کی ہیں۔ کیا ائمہ سے متعلق ہدایت کے علاوہ کوئی امور آپ کی نظر میں ہیں ایسے جو اللہ نے کہا ہو کہ میں نے ان کی سپرد کر دی ہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے، ان سے جواب لیجئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ فرشتے خادمین ہیں اور یہ مخدوم ہیں، یعنی مخدوم جس کی خدمت کی جائے، خادم جو خدمت کرے۔ تو ایک طرف تو آپ نے یہ نوجوانوں کو بتایا ہوا ہے کہ مطلب مکتب کے لوگوں کو کہ فرشتے خادم ہیں، یہ مخدوم ہیں، مخدوم کی خدمت کی جاتی ہے، خادم خدمت کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ان عقل کے اندوں سے پوچھیں کہ خادمین والے کام وہ مخدوموں سے کروا رہے ہیں؟ پھر ان سے یہ پوچھ لیجئے، یہاں اپنا پہلا دعویٰ سے دستبردار ہو جائے کہ فرشتے خدام ہیں اور یہ مخدوم ہیں۔ اگر نہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے ان کے خادمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر کے، اس میں تو وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ سے اعلیٰ عرفہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں، رسول اللہ کی تعریف سے بڑھ کے صفت عظمت سے بڑھ کے کسی کی عظمت نہیں ہے رب العزت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کی شان سے بڑھ کے کسی کی شان ہے ہی نہیں اللہ کی شان کے بعد۔ لیکن یہ جو آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی فرشتے خادم ہیں، یہ مخدوم ہیں، ان کی خدمت فرشتے کرتے ہیں، تو پھر جو خدمت کرتے ہیں ان کے کام جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ ڈیوٹیاں تم ظالم ان سے لینا چاہتے ہو، بارشیں برسانا، یہ وہ روئے قبض کرنا، تو یہ دوسرا سوال ان سے کیجئے گا۔ اچھا، تو بہرحال امام سے سوال ہوتا ہے کہ جناب کیا اللہ تعالیٰ اپنے امور کو کاموں کو خود انجام دیتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نہایت مختصر اور مفصل جواب آپ خود سماعت فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اس سے کہیں بالا تر اور برتر ہے کہ کاموں کی زحمت وہ خود اٹھائے، کیونکہ یہ طرز عمل مخلوق کی شان ہے نہ کہ خدا کی، یعنی میرے ذمہ کوئی ذمہ داریاں ہیں، میں اٹھ کے خود انجام دیتا ہوں، ادھر جا ادھر جا، میرے ذمہ ہے کہ بیٹھ کے مائک لگا کے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں یہ خود وہ کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ مخلوق کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالا اور برتر ہے کہ وہ زحمتیں اٹھائے۔ اچھا، پھر کس طرح سے ہوتا ہے جی، اب وہ بھی سن لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ طرز عمل مخلوق کی شان ہے کہ اس کے لیے کاموں کو انجام دینا اپنے ذمہ لے کسی کام کا اقدام کیے بغیر ممکن نہیں، یعنی زحمت کیے بغیر کام ہونا ممکن نہیں، لیکن خدا کا مقام بلند ہے، صرف اس کا ارادہ اور عزم کار ساز اور نافذ ہے، وہ جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اور انجام دیتا ہے۔ یہ بھی اصول کافی سے روایت لی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کا دوسرا بھی نظریہ امام کے اس کلام سے باطل ہوا کہ نہ ہوا، کہ اللہ ان سے کرواتا ہے، اللہ نے ان کو تصرفات کا حق دے دیا ہے، فرشتے اگر ہوائیں چلا سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس طرح کر سکتے، وہ نہیں کر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کسی قسم کا سوچ میں لا ہی نہیں سکتے، اپنے اوپر خاص کر قیاس کر کے، اپنے سے مراد مخلوقات پہ قیاس کر کے۔ مخلوقات محتاج ہیں، لمحہ بلمحہ محتاج ہیں، ہر لمحہ شکم مادر سے آنے کے بعد قبر میں جانے تک محتاجی ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جو محتاج نہ ہو۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ ایسے انسانوں کی طرح اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کام خود جا کے اٹھ کے بیٹھ کے، معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے وہ بالا تر ہے۔ اچھا، پھر کس طرح سے انجام دیتا ہے؟ امام کہتے ہیں وہ ارادہ کرتا ہے کہ فلاں کام کے ہونے کا، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ وائن چلانے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے جناب اسرائیل کا محتاج نہیں ہے،
وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ اور کچھ امور جو ہیں ان کو فرشتوں کے منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ارادہ اور منشا اسی کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو ہمیں قرآن یا سیرت یا قول معصوم میں سے ثابت شدہ ملتی ہیں، لیکن کیا ائمہ اطہار کی بطور ہادی ہدایت دینے کے علاوہ، دین سکھانے کے علاوہ، معرفت توحید دینے کے علاوہ کوئی ڈیوٹی قرآن اور اہل بیت کے فرامین میں واضح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اور میں، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اٹھا کے جناب فرشتوں کی مثالیں دے کے تو ڈیوٹیاں جی فرشتوں نے کچھ لی ہیں تو یہ کیوں نہیں سر انجام دے سکتے، ہم اٹھا کے ان کو وہ کر دیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے نہ حرکت کا اس کا محتاج ہے، نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، وہ بس ارادہ، اور ارادہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے۔ در حقیقت تو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت تو ارادہ کرنے کا یا نیت کرنے کا بھی وہ نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی مثال یا جیسے قرآن میں کہا ہے کہ بس وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا اور کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے فہم میں اگر یہ بات ویسے نہیں آنی تھی، اس طرح سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، ہو جا کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزوں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ واحد بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ ہم دن میں 5 دفعہ اس کو دہراتے ہیں نمازوں میں الحمدللہ، وہ بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی بے نیاز ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہمیں جا بجا قرآن میں یا فرامین میں مل جاتا، لیکن نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کا جو کام ہے وہ بطور ہادی ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ان کے پیروکاروں کو ملا ہوا ہے توسل کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا واسطہ پیش کیجئے، وسیلہ پیش کیجئے ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کے ساتھ، ورنہ اطاعت کی اور پیروی کی وہ نہ ہو، لازم و ملزوم نہ ہو، تو پھر تو غیر مسلم اٹھ کے بھی اگر اپنی دعاؤں میں ان کے حوالے دینا واسطے دینا شروع کر دیں گے تو پھر لگائیے فتویٰ کہ جو توحید کا ہی منکر ہے، جو اللہ کا شرک اللہ کے ساتھ ٹھہراتا ہے، اس کی دعا میں اگر معصوم کا واسطہ آ بھی جائے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ حالانکہ جو سرے سے ہی اسلام سے باہر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور سرے سے ہی اس چیز کے وہ کتابوں پہ مان نہیں لاتے، ان کی بھی منتیں پوری ہوتی ہیں، مانگتے پتھروں سے ہیں پوری ہو جاتی ہیں، کرتا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دلائل آپ کو دیے جاتے ہیں کہ جی وہ لکڑارے کا معجزہ اگر جعلی ہو تو وہ اس کے سوکھی منت کیسے پوری ہو گئی، بھائی مجھے بتائیں، کروڑوں لاکھوں ہندو جو ہمارے وہ برادری ہے، پاکستان میں بھی یہ برادری رہتی ہیں، اور ان کی منتیں جو پوری ہوتی ہیں پھر مندروں سے یہ جو چڑھاوے جا کے چڑھاتے ہیں، تو پھر اگر یہ معیار لے لیا جائے تو پھر کیا معاذ اللہ ان کے عقیدے کو درست کہا جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ خدا کی کیفیت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے امور انجام دینے کے حوالے سے امام علیہ السلام نے ہمیں واضح ایک چیز بتائی۔ اچھا، اب خدا شناسی کی صحیح روش کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں ایک آخری وہ سنتے جائیے روایت۔ ابن عتیق کہتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اصول کافی کے جلد 1 سے ہی نقل کی ہے اس کتاب میں، کہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور عبد الملک ابن عین کے ہاتھ بھیجا۔ میں نے اس میں لکھا کہ اہل عراق خدا کو شکل و صورت اور نقش و نگار سے متصف کرتے ہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، اگر مناسب سمجھیں تو میرے لیے خدا شناسی کی درست روش مرقوم فرمائیں۔ اچھا جی، امام علیہ السلام نے مجھے یوں جواب مرمت فرمایا کہ خدا آپ پر رحمت کرے، آپ نے خدا شناسی اور اپنے معاصر لوگوں کے عقیدہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ خدا برتر ہے، ایسا خدا کہ جس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ سب سے پہلے جہاں قول معصوم آپ کو توحید کے بارے میں ملے گا، فرمان معصوم، سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ خدا کی مانند کوئی چیز نہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، وہ لیسا کا مثل شیء والی آیت آپ پڑھ لیں۔ اور امام بھی جب تعارف کرواتے ہیں یا توحید پہ بات کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگ مثالوں میں بھی، اپنی مثال میں بھی اس کی مثل یہ نہیں کہہ سکتے، یہ جو کہا جاتا ہے وہ بھی بسیط، یہ بھی بسیط، معاذ اللہ جی، وہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، اس نے ان کو دیا، انہوں نے آگے دیا۔ یہ امام سب سے پہلے نفی اس عقیدے کی کرتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس کے اس طرف گھسے جا رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا خدا کہ جس کی مانند چیز ہی کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ اس سے برتر ہے کہ جس سے اس کی توصیف کرتے ہیں، جو توصیف کرنے والے اس سے اس کی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں وہ دراصل خدا پہ تہمت لگاتے ہیں۔ اب آجیں، وہ خالق اکبر ہے، یہ خالق اصغر ہے، وہ رب الارباب ہے، یہ رب ہیں، معاذ اللہ ان کو بھی رب کہہ دیں تو اس معنی میں جائز ہے، تو اس معنی میں جائز ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے دیں گے وہ اس پر تہمت کا شکار ہو جائیں گے، اور تہمت تو ایک عام گناہ گار آدمی پر لگائی معاف نہیں ہے، تو اللہ خالق کے اوپر تہمت لگائی معاف ہو جائے گی؟ کس نام پہ؟ عزاداریوں کے نام پہ، کس نام پہ؟ ولایت کے نام پہ۔ یہ خام خیالی ہے، یہ ایسی بڑی گمراہی اور خام خیالی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو اس کا درک ہو، تب
وقت ہاتھ سے نکل گیا ہو. نہ منکر نکیر آپ کے اور میرے عذر کو قبول کریں گے اس بابت، نہ برزخ میں تھے نہ قیامت میں اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمارا کوئی بھی عذر خاص کر قرآن کے ہوتے ہوئے قبول کیا جائے گا. اگر نہیں پڑھنا آتا یا مولوی نے منع کر دیا کہ بھی براہ راست نہ پڑھ لینا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہو. آپ کو اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں تھا دیا کہ ساری عمر تم دنیاوی علوم سیکھتے رہنا، روزی روٹی کے چکروں میں عمر گوا دینا، قرآن پڑھنا نہ سیکھنا، اور جب سیکھ رہے ہو تو پھر ترجمہ نہ پڑھنا. کیوں کہ جی وہ مولوی صاحب نے منع کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے تو آپ کو اور مجھے نہیں کہا. تو امام فرماتے ہیں کہ جناب جو اس کی مخلوق سے تشبیہ اللہ کو دیتے ہیں وہ اس پر تہمت لگاتے ہیں. اب آگے سنیے. جان لو تمہارا خدا تمہارے اوپر رحم کرے. خدا شناسی کی درست روش وہ ہے کہ جسے خدا کی صفات کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے. آ گیا معیار قرآن، آ گئی بات قرآن تک. اور امام کی وہ بات تو بتاؤ جو قرآن تک نہیں آتی. ذاکروں عالموں فقہا کی کئی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو قرآن تک نہیں آتی بلکہ قرآن سے اپوزٹ لے جاتی ہیں. میں ثابت کر دیتا ہوں، آ جاؤ. امام کا کوئی ایک تو بات ایسی بتاؤ جو قرآن تک نہ لاتی ہو. ہر بات تمہیں قرآن تک لے کے آئے گی. تم آگے آ کے دروازے سے بھاگ جاؤ قرآن کے دروازے سے، وہ علیحدہ بات. تو امام فرماتے ہیں کہ خدا شناسی کی درست روش، یعنی اب سوال کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ جی خدا شناسی کی صحیح روش کیا ہے بتائیے. تو امام جو ہیں وہ پھر جو فی زمانہ رائج عقیدے ہیں، ولایت تکوینی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، تو امام کو پھر جواب اس قسم کا دینا چاہیے تھا. یہ کیوں کہا کہ جو قرآن نے بیان کیا تھا کہہ دیا وہاں تک رہو، بس اس سے آگے نہ بڑھو. معیار آ گیا قرآن ایک دفعہ پھر. تو امام فرماتے ہیں کہ جناب جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی اس کی صفات ہے اور وہی درست روش ہے. باطل اور تشبیہ کو قرآن سے دور رکھو. باطل کو اور تشبیہات کو، تشبیہ دینے کو قرآن سے دور رکھو. نہ نفی ہے اور نہ تشبیہ، یعنی نہ تو اس سے صفات کی نفی ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے. وہ ثابت و موجود خدا ہے. بس بیان کرنے والے جو کچھ کہتے ہیں خدا اس سے بلند و برتر ہے. قرآن سے آگے مت بڑھو، قرآن سے آگے مت بڑھو، قرآن سے آگے مت بڑھو خدا کے واسطے. اب آپ بتائیے پیچھے کیا رہ گیا. امام خود موجود ہیں اور یہ چھٹے امام ہیں، ان کے بعد ابھی 6 امام اور آنے ہیں. یعنی ہر دور میں ایک امام اس وقت میں تھا، پھر بھی معیار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ اپنی ذات کو نہیں، قرآن کو. ہو سکتا ہے کہ امام اس وقت تو جدید سوشل ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی. ہو سکتا ہے امام کی بات سن کے ایک بندہ دوسرے شہر جا کے بات کا مفہوم ہی بدل دے، تیسرے شہر تک جاتے جاتے بات اور سے اور ہی ہو جائے. تو امام اس لیے قرآن کو سامنے رکھ رہے ہیں. قرآن ہر جگہ مکمل اور محفوظ ہے اور ایک جیسا الحمدللہ. قرآن 3 دفعہ کہا قرآن سے آگے مت بڑھو، قرآن سے آگے مت بڑھو، قرآن سے ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں، بس اب پھر کیا بات کی جائے، پھر فتاوے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وضاحت اور بیان حق کے بعد قرآن سے آگے بڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. لہٰذا قرآن سے آگے مت بڑھو وضاحت اور بیان حق کے بعد، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی جو وضاحت اور بیان حق قرآن نے کر دیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج 99.9% جو گمراہی ہے وہ قرآن سے دوری کا سبب ہے، خاص کر اس زمانہ غیبت کے دور میں جب امام کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذن ظہور کب دینا ہے ان کو، اور قرآن سے بھی ہم دور ہو جائیں. یعنی ایک امام تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق غیبت میں ہے، ایک امام قرآن جو ہم نے غیبت میں کر دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی. لائٹ چلی گئی ہے، بس درس کا اختتام کرتے ہیں. قرآن سے دور، قرآن سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آخری الفاظ آپ نے امام کے سن لیجئے. اسی پہ آج کے درس کا ختم کرتے ہیں جی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.